اگر میلاد النبی منانا درست ہوتا تو مکے سے اس کا آغاز ہوتا۔ ہندوستان میں میلاد جلوس کب سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد النبی کا آغاز جی 400 سال کے بعد ہوا ہے۔ 400 سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد۔ اچھا۔ اور مصر میں اس کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں، مکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی نشان یاد رکھیں، یہ ابھی یاد آیا کہ میلاد النبی کا آغاز مصر سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں پیدا ہوئے یا مکہ میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اگر میلاد النبی منانا درست ہوتا تو مکے سے اس کا آغاز ہوتا، لیکن ابتدا میلاد النبی کی کہاں سے؟ مصر سے، ایجپٹ سے۔ ایجپٹ سے۔ اور جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے جیسے عبیدیوں، یہودیوں، مجوسیوں کی حکومت کو ختم کیا، ویسے ہی اس بدعت کو بھی ختم کر دیا۔ دوبارہ اس کو شروع کرنے والا اربل کا بادشاہ تھا، جو 14 سال کا لونڈا تھا۔ کتنے سال کا؟ 14 سال کا۔ اس کو مظفر الدین کوکبری کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ کیا کہا جاتا؟ مظفر۔ اربیل کا بادشاہ، اربیل کا بادشاہ تھا، 14 سال اس کی عمر تھی۔ اچھا اچھا۔ اس نے 200 سال کے بعد پھر سے شروع کر دیا، جس کو صلاح الدین ایوبی نے مٹا دیا تھا۔ اچھا جی۔ تو 200 سال کے بعد عراق کے بادشاہ مظفر الدین کوکبری نے دوبارہ شروع کیا، اور عراق سے یہ فتنہ ہمارے بر صغیر میں پہنچا ہے۔ کہاں سے پہنچا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی معلومات والا سامنے آئے تو اس کو یہ پوری تاریخ بتائی جائے، لیکن یہ جوہلا لوگ آتے ہیں جس کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، بس کسی نے کہہ دیا کوا کان لیے جا رہا ہے، کوا کے پیچھے پڑ گئے، اپنے کان کو نہیں ٹٹولتے۔ میلاد کا اصل جو موجد ہے، ایجاد کرنے والا، اس کی تلاش نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ابھی ایک آیا کہ میں سوچتا ہوں کہ وہابی کب سے آ گئے۔ بھائی اللہ والے پہلے سے ہیں، اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ جو مردوں کے پجاری ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، اور ہو جائیں گے جو باقی ہیں۔ اللہ والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو جا کر اپنے آباء و اجداد کی کتاب کا مطالعہ کر لو۔ فرید الدین گنج شکر نے لکھا ہے کہ اللہ والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اللہ والے کو وہابی کہا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھو، قبروں کے پجاریوں اور ہڈی فروشوں، مردوں کی دہائی دینے والوں، اپنا ایمان درست کر لو، مردوں کو پوجنا بند کر دو، ہندوؤں کا طریقہ اپنانا چھوڑ دو، کرسچن کا طریقہ چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لو۔ اگر خیر چاہتے ہو تو اتنی ہی پر اکتفا کرو، ورنہ تو پھر دھو کر کے اور پھر جوتا مار کر نکال دیں گے۔